وقت تو مختصر ہوتا ہے لیکن باتیں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل پاکستان پر بھی فتنوں کی یلغار ہے، طرح طرح کے فتنے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے فتنے ہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے، اپنے آدمی کو اپنے عمل کو ٹھیک کر لے آدمی، فتنے کے نقصان سے بچا رہے گا۔ دعا کرے اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، آپ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، ہم کمزور ہیں، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں۔ اور قرآن حکیم نے جگہ جگہ مختلف اصول بتا دیے ہیں، اصول ایک ہی ہوتے ہیں، عنوان مختلف ہوتے ہیں۔ ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں جن کا حق ہے ان کو دے دو، اور امانتوں سے مراد ہے حقوق، جن کے حقوق ہیں ان کو دے دو۔ پورے دین کا خلاصہ بھی یہی ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں، پورے دین کا خلاصہ ادائے حقوق ہے اور حفظ حدود۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو۔ جملہ چھوٹا سا ہے، معاملات بہت زیادہ ہے، عمل بہت بڑا ہے، لمبا ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور گناہوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، جو حکم دے رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور معاشرت میں رہن سہن کے حالات میں کیا حقوق ہیں؟ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچ۔ حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، پورا دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی خیر خواہی۔ ادائے حقوق کا مسئلہ ہے، حقوق تو بہت ہیں ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کا خباثت کی ہے۔ فرانس کے صدر نے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدتمیزی کی ہے، خباثت کی ہے۔ آخرت میں تو کفر کے ساتھ ساتھ اس خباثت کا بھی خمیازہ وہ بھگتے گا، لیکن ہمارے لیے پھر بھی آزمائش ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ان سے جا کر لڑ نہیں سکتے، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مطالبات ہیں کہ تمام مسلمان ممالک ان کے سفارتی تعلقات منقطع کریں، ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں، کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم الگ ہو جائیں، اعلان کر دیں کہ ہم تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نہ سفارتی تعلقات، نہ تمہارا سفیر ہمارے یہاں رہے گا، نہ ہمارا سفیر تمہارے یہاں جائے گا، اور ان کی تجارتی بائیکاٹ کریں، ان سے کوئی چیز خریدی نہ جائے، ان کو کوئی چیز فروخت نہ کی جائے۔ ہمارے بازاروں میں سرکاری طور پر بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ضروری ہے، اور بازاروں میں بھی اس بات کا اہتمام کریں، آپ جو روز گھر میں استعمال کرتے ہیں چیزیں جائزہ لیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی جائزہ لیں، اس میں کون سی چیز فرانس کی بنی ہوئی ہے، جو فرانس کی چیز بنی ہوئی ہو اس کو بالکل ہرگز اپنے پاس میں نہ رہنے دیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ادنیٰ تقاضا ہے، ورنہ داد تقاضے تو بہت ہیں۔ آدمی لوگوں نے تو جانیں دے دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر۔ اور بات یہ کہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک مومن کا ایمان اس کے بغیر چین نہیں کا آتا، اور الحمدللہ ایک بات ہوئی ہے کہ حال ہی میں حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہے ایک تحریک کے ساتھ، اس تحریک کے لوگوں نے اچھا کام کیا اس معاملے میں، فرانس کے خلاف مطالبات کیے، حکومت نے کچھ چیزوں پر معاہدہ بھی کیا ہے۔ خدا کرے ہماری حکومت کے لوگوں کو کم از کم اس پر عمل کی توفیق دے، اور ان کو تو اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ حقوق ادا کر دو، جو بھی حقدار ہے حقدار کو اس کا حق دے۔ ابھی یہ ہماری پوری زندگی کا معاملہ ہے، گھر میں بھی ہے، دکان پر بھی ہے، آفس میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، جہاں ہیں ہمارے ساتھ کچھ حقوق ہیں، ہم اکیلے بغیر حقوق کے نہیں ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی حق رکھا ہے کہ تمہارے برابر میں ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، یہ حق لے کر تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، تمہاری سانس سے، تمہاری چھینک سے، تمہاری کھانسی سے، تمہاری بیٹھنے کے انداز سے اس کو تنگی نہ ہو۔ کم از کم یہ بات ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، جو کچھ راحت پہنچا سکتے ہو وہ پہنچا دو۔
یہ ادنا حق ہے۔ www.darsequran.com